نظام وحی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور میں نے عرض کیا تھا اس نظام کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے اور اصل نظام وہی ہے۔ اب یہ جو گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، قحط سالیہ ہے، بارشوں کا نہ ہونا ہے، ایک تو ہمیں ظاہری سبب میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کیا کوئی اسباب ہیں؟ تو میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کیا تھا کہ ایک غیبی نظام اللہ کا ہے جو قرآن حدیث میں ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ چونکہ ایک جمعے کا وقفہ آ گیا ہے، میں مختصراً عرض کروں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک حدیث عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ میری شدت، میری گرمی، میری حرارت میرے بعض حصے نے ہی بعض حصے کو کھا لیا ہے، کچھ کمی ہونی چاہیے، تخفیف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ 2 سانس لے لیا کرو، ایک سردی میں ایک گرمی میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گرمی کی شدت تم محسوس کر رہے ہو تو یہ وہی سانس ہے، جہنم نے سانس لیا ہے، یہ وہ گرمی کی شدت ہے۔ اب سائنسدان اس سبب تک نہیں پہنچ سکتے، ساری دنیا کی عقلیں ملا لیجئے، عقل والے غور کریں، فکر کریں، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک غیبی سبب تھا جس کا علم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، 2 طویل حدیثیں عرض کی تھیں، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب کسی قوم میں خیانت ہوتی ہے اس قوم میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے ہیں۔ جو قوم بے حیائی کے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، زنا ہے، بدنظری ہے، بے حیائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوموں میں موتوں کی کثرت ہوتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں جو تمہارے باپ داداؤں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ اور جو قوم ایک دوسرے کے حقوق میں کمی کوتاہی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق کاٹ دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا قحط سالی کے اندر مبتلا ہوتی ہے، زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، حکمران مسلط ہو جاتے ہیں اور آپس کے اختلاف اور جھگڑوں میں ان لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دیتی، ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں، ان کی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے رواج، ان کے ضابطے اصول ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ تو ایسے قوم کے اوپر ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اور آپس کے اختلافات مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اور جو قوم اللہ کے حکموں، اللہ سے معاہدوں کو توڑتی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں، ان کی چیزوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، ان کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارشیں رک جاتی ہیں۔ اگر ان بے زبان پرندوں، جانوروں کی رعایت نہ ہوتی تو ایک قطرہ بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نہیں برساتے۔ اور تو یہ میں نے کچھ احادیث کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا کہتا ہے، ان کی معلومات کیا کہتی ہیں، حضور علیہ السلام کا تبصرہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے سامنے یہ غیبی اسباب آ گئے۔ اب ایک مسلمان، حقیقی مسلمان کیا ہے؟ کامیابی ہماری کس چیز میں ہے؟ آپ یقین جانیے کہ ہماری کامیابی تصدیق میں ہے۔ اللہ رسول کی بات پر کی تصدیق کرنا، اندھا یا اعتماد کرنا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، فہم میں آئے نہ آئے، اللہ رسول کی بات کی تصدیق کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم جب شروع ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے نظام بتانے ہیں، اپنے قانون بتانے ہیں، اپنے ضابطے بتانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ بات عرض کی کہ بھائی اس کتاب سے فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو میری ان ضابطوں کی تصدیق کریں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں پہلا کیا کہا اللہ پاک نے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
جو میرا غیبی نظام ہے جو تم لوگوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تمہاری عقلوں کی رسائی جہاں تک نہیں ہے، اگر تم میرے بتانے پر اس کی تصدیق کر دو گے، اس پر ایمان لے آؤ گے، اس کے اوپر یقین کر لو گے، تو تمہاری زندگیاں شاندار ہو جائیں گی، تمہاری موت شاندار، تمہاری آخرت شاندار۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اس لیے کسی نے اچھی بات کہی کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے قانون کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے قانون کا نام ہے۔ اس قانون کا جاننا علم ہے، اور اس قانون پر یقین رکھنا کہ جیسا کہا ہے ویسا ہی ہے، وہ ایمان ہے، اور اس قانون پہ عمل کرنا اسلام ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، دین اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ کے ضابطے ہیں، اس ضابطوں کو، اس قانون کو جاننا یہ علم ہے، یہ ہے اصل علم، یہ ہے اصل علم، یہ ہے بندہ پڑھا لکھا جس کی رسائی صحیح بات تک ہو گئی، اس نے صحیح چیز کو صحیح پہچانا، اللہ کے قانون کو پہچان لیا، اور اس قانون کی تصدیق کرنا دل سے، یہ ایمان ہے، اور اس قانون کے اوپر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کائنات میں اللہ کا نظام چلے گا، میرا آپ کا نظام نہیں چلے گا، اور اس کائنات کے اندر ایک نظام ہے جو خفیہ نظام ہے، رزق کا ایک نظام ہے، قوموں کے عروج کا ایک نظام ہے، زوال کا ایک نظام ہے، محبتیں آتی ہیں تو ایک نظام سے آتی ہیں، نفرتیں آتی ہیں تو ایک نظام سے آتی ہیں، اگر گرمی آتی ہے تو پیچھے ایک نظام ہے، سردی آتی ہے تو ایک نظام ہے، اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے اسباب اللہ پاک نے ضابطے ہمیں قرآن میں بتا دیے۔ اب ان ضابطوں کے اوپر جو تصدیق کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، یہ تصدیق کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہمارے پاس عمل ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے بعد کے دور کے لوگوں میں عمل صحابہ سے زیادہ ہو، لیکن تصدیق صحابہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، اصل قیمت اسی تصدیق کی ہے، ایمان ان کا بڑا پختہ تھا۔ وہ کسی نے پوچھا کہ جی صحابہ ہنستے بھی تھے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ تو آخرت والے لوگ تھے، ہنستے بھی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو کسی نے صحابی انہوں نے کہا ہنستے تھے، وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ، لیکن اس وقت بھی ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ ایمان مضبوط ہوتا۔ تو صحابہ اکرام نے جو ہم نے دیکھا کہ مٹھی بھر صحابہ اکرام قیصر و کسریٰ اور بڑی بڑی طاقتوں سے بے خوف اور نڈر ہو کر وہ ٹکرا گئے، اور بڑی بڑی طاقتوں کا غرور انہوں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں خاک میں ملا دیا۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کیا اس وقت کی مادی طاقتیں ان کے پاس زیادہ تھیں؟ نہیں، ان کے پاس قرآن کی تصدیق تھی، حضور کی بات کی تصدیق تھی۔ جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ مشہور حدیث ہے، یہ جو خندق کا موقع ہے، کتنا خوف کا عالم تھا غزوہ خندق کے موقع پر کہ اللہ تعالی ساری جیسے اتحادی فوجیں ہیں، جیسے آج کل کے دور کے اندر سارے متحد ہو، سارے کافر متحد ہو کر کبھی جو ہے افغانستان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، کبھی فلسطین کے اوپر ہو گئے، کبھی شام کو مٹانے پر ہو گئے، لیکن اس دور میں بھی ایسی ہوتا تھا۔ وہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان کو غرور تھا اپنی فوجوں پر، اپنی طاقتوں پر، اپنی تلواروں پر، اپنی اسکیموں پر۔ اب جو خندق کے موقع پر ساری فوجیں آ گئیں، خوف کا یہ عالم تھا کہ مسلمان خندق کھود رہے تھے کہ یہ آر پار نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ پیچھے سے بھی خوف ہے کہ یہود جو ہے وہ بدعہدی کر کے پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، ادھر سے خوف ہے کہ سارے چڑھ آئیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ اس موقع پر ایک حضور علیہ السلام نے صحابہ کی ٹولیاں بنا دی، یہاں سے یہاں تک خندق آپ نے کھودنی ہے، یہاں سے یہاں تک آپ نے کھودنی۔ تو کچھ صحابہ خندق کھود رہے تھے، تو کوئی چٹان اندر آ گئی، کوئی پتھر سخت آ گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ٹوٹ نہیں رہا ہے پتھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں آتا ہوں. آپ آئے اور آپ نے کدال لے کے اللہ اکبر کہہ کے جو کدال ماری تو ایک ضرب ایسی ماری کہ ایک روشنی نکلی اور پورا مدینہ اس روشنی سے روشن ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر پڑھی, صحابہ بھی نے تکبیر پڑھی. اسی طریقے سے دوسری مرتبہ ماری, ایک روشنی نکلی. تیسری مرتبہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا یہ روشنی کیسی تھی؟ بھئی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے؟ جی ہاں ہم نے بھی دیکھی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ آپ کی امت ان علاقوں کو فتح کرے گی, ہیرا کو فتح کرے گی, شام کو فتح کرے گی. اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ پیشن گوئیاں اور یہ خبریں کس ماحول میں, کن حالات کے اندر دی جا رہی ہیں. یعنی منافقین صحابہ پر ہنسے بھی کہ ان کو دیکھو کہ خوف کے مارے تو پیشاب بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کے نبی ان کو یہ خبریں دے رہا ہے کہ تم یہ فتح کرو گے, یہ فتح کرو. لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے جس وقت یہ سنا کہ حضور علیہ السلام نے ان حالات کے اندر یہ بات کہی تو انہوں نے کہا واللہ انہا لموعود صادق, اللہ کی قسم یہ بات سچی ہے. جب حضور نے کہہ دیا یہ ہو کے رہے گا, حضور نے کہہ دیا تو یہ ہو کے رہے گا. ایسے حالات میں تصدیق کی ہے جو ظاہری اسباب اس کی نفی کرتے ہیں. ابھی تو جان ہی بچ جائے تو بڑی بات ہے, ہم رحم و کرم پر ہیں اتحادی فوجیوں کے, لیکن نہیں, ایمان لائے ہیں حضور پر. اس لیے ایمان کی تعریف بھی ہمیں آنی چاہیے. ایمان کا مطلب کیا ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان, تو ایمان کی تعریف, بہترین تعریف علماء نے جو کی ہے کہ کسی کو سچا جان کر اس کی ان باتوں کو جو باتیں عقل میں نہیں آتی ان ساری باتوں میں اس کی تصدیق کرنا, یہ ہے ایمان. جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور کوئی رسول جھوٹی باتیں نہیں بتاتا, رسول کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. جب ہم نے حضور علیہ السلام کی تصدیق کر دی کہ ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ والی بات تو مانیں گے کہ عقل میں آتی ہے اور یہ والی بات نہیں مانیں گے کہ عقل میں نہیں آتی. تو پھر تو اپنا کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا, پھر تو اپنا کلمہ دہرانا پڑے گا, اپنا کلمے کی تجدید کرنا پڑے گی. اگر آدمی حضور کی باتوں کو بھی پرکھنے لگ جائے عقل کے اوپر اور سائنس کے اوپر, تو پھر تو کلمے کا اعادہ کرے. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. شاید ہم میں نمازی زیادہ مل جائیں, لیکن تصدیق صحابہ کی زیادہ تھی, تصدیق صحابہ کی زیادہ تھی. اور ضرورت اسی بات کی ہے, سارا عمل اس کی مدار, اس کی بنیاد تصدیق ہے. کہ جب تک ہماری تصدیق مضبوط نہیں ہوگی, ہم آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہیں گے جو حضور نے بتایا. یہ تصدیق اتنی کمزور ہو گئی کہ ہزاروں ان ممبروں سے حضور کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں, گناہوں کی نحوستیں بتائی جاتی ہیں. ہر ایک پریشان بھی ہے, پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتا ہے, لیکن جب علماء کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ان گناہ سے ہے تو دل نہیں مانتا. اللہ کی قسم جس دن دل مان جائے گا کہ ہماری نحوستیں فجر کی نماز نہ پڑھنے سے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر مسائل فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہیں, اس دن پھر کوئی فجر کی نماز چھوڑے گا نہیں. تصدیق دل نہیں مان رہا ابھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے نہیں پڑھتے, ہم نے نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا. سود بہت سارے لیتے ہیں, لگے ہوئے ہیں 70-80 سال سے کہ سود لیتے رہیں اور ہم پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے. اگلے 100 سال بھی لگے رہیں. اگر ایمان کی آنکھ سے دیکھیں تو پھر ہم پنپنے والے نہیں. اگر ایمان کی حضور کی نگاہ سے دیکھیں اور صحابہ کی نگاہ سے دیکھیں تو پھر, اور ہم تصدیق کرتے ہوئے دیکھیں تو پھر ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے. جب تک ہم نے سود نہیں چھوڑا, جھوٹ نہیں چھوڑا, رشوت نہیں چھوڑی, خیانت نہیں چھوڑی, تو برکتیں نہیں ہیں, اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں. بھائیوں, یہ تصدیق ضروری. ابو بکر صدیق بن گئے اسی تصدیق کی بنیاد پر. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
ایک کافر آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، ابو بکر یہ بتائیے، ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ راتوں رات میں بیت اللہ سے گیا بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمان، اور میں واپس بھی آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنی واپس آ گئے کہ ابھی حضور کا بستر گرم تھا۔ انسان جب بستر پہ لیٹتا ہے تو بستر کچھ گرم ہو جاتا ہے۔ اب کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہر سمجھدار، جیسے ہم ہیں نا سمجھدار، کافر یہ سمجھ رہے تھے آج تو ہر سمجھدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑ دے گا، آج تو پھر ان کے ساتھی ان کی اتنی ایسی عقل میں نہ آنے والی بات کہ کوئی نہیں مانے گا۔ دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر یہ بتائیے، ایک بندہ ہے جو یہ باتیں کرتا ہے راتوں رات میں معراج اور اس سے واپس، اور میں نے یہ دیکھا اور یوں دیکھا اور یہ ہوا، آپ بتائیے اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی امید لے کے گئے تھے، لیکن ابو بکر تھے۔ ابو بکر نے کہا یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا صاحبکم، وہی جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارا دوست ہے۔ کہا اچھا، کہنے والا وہ ہے؟ لئن کان قد قال لقد صدق، اگر کہنے والے محمد ہیں تو پھر سچ، کہنے والے محمد ہیں تو پھر سچ ہے۔ ابو بکر کی عقل میں آئے نہ آئے، پھر سچ۔ عجیب بات ہے میرے بھائیو، نماز ہم پڑھتے ہیں حضور کے کہنے پر، کس کی تصدیق پہ پڑھتے ہیں؟ حضور کے کہنے پر۔ کیوں اتنی جان مارتے ہیں بھائی؟ کیوں اتنی گرمی کے روزے رکھتے ہیں؟ ابھی عاشورہ کا روزہ رکھا لوگوں نے، اتنی گرمی میں بھوکے کیوں رہے؟ حضور نے بتایا یہ کرو گے یہ ثواب، اسی پیغمبر نے اسی زبان مبارک سے یہ بتایا کہ یہ کرو گے بے حیائیاں ہوں گی، بے پردگیاں ہوں گی، فواحش ہوں گے، حق تلفیاں ہوں گی، میراثیں ہڑپ ہوں گی، زکاتیں نہیں دو گے بارشیں رک جائیں گی، اموات ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، ہسپتال بھر جائیں گے، گھروں میں جھگڑے ہوں گے، طلاقیں ہوں گی، بے برکتیاں ہوں گی، پیسے ہوں گے کسی طریقے سے حاجتیں پوری نہیں ہوں گی، اولادیں نافرمان ہوں گی، بیویاں بدزبان ہوں گی، یہ ہوگا۔ اسی نبی نے بتایا جس نبی کے کہنے پر ہم سجدے کرتے ہیں، ہم سخت گرمی میں روزے رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ سچ ہے وہ سچ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اسی غیبی نظام کی تصدیق جب تک دل میں نہیں اترے گی، اس لیے میرے بھائیوں مرنے سے پہلے اپنی ایمان کی فکر کرنی، اور تصدیق کہاں سے؟ یہ جو ہم جس چیز کو سنیں گے، میں کئی مرتبہ سوچتا تھا کہ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں دعوت سے ایمان بنتا ہے، میں نے کہا میں قرآن حدیث سے بھی غور کروں، دعوت سے ایمان بنتا ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان کی باتیں بولو، آخرت کی باتیں بولو، ایمان بن جائے گا۔ آپ فطرتاً دیکھیں ایسا ہی ہے۔ پھر مجھے حدیث ملی، میں نے کہا کتنی سری حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اکبر، تہمت لگی ہے، اللہ پوری امت کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تہمت لگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی دنوں کے بعد تشریف لائے، میرے ساتھ بیٹھ گئے، کہا میری حالت یہ تھی کہ پوری رات روتی تھی، آنسو رکتے نہیں تھے، لمحے بھر کے لیے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک انصاریہ عورت آئی تھی میرے ساتھ رو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے فرمایا عائشہ اللہ بڑے غفور ہیں، غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے اللہ تمہاری برات آسمانوں سے نازل کریں گے۔ اللہ کم عمر ہیں، کہنے لگی میں چھوٹی تھی، زیادہ قرآن حدیث میں نے پڑھا نہیں تھا، میں چھوٹی تھی، میں نے والد کی طرف دیکھا، ابا جان سے کہا آپ جواب دیجئے۔ ابا جان کا بیٹا میں کیا جواب دوں؟ ایک طرف انسان بڑا مشکل میں آ جاتا ہے جب دو مقدس رشتوں کے درمیان، آپ نے دیکھا نا بس اوقات شریف شوہر بیچارے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہے کیا، ماں کو کیا کہے بیوی کو کیا کہے۔ اب کہتے ہیں ابا جان نے کہا کہ بیٹی میں کیا کہوں، امی کی طرف دیکھا کہ اماں جان آپ جواب دیجئے، کہا بیٹی میں کیا کہوں، پھر کہنے لگی میں نے خود کہا۔ وہ جملہ کیا کہا؟ کہنے لگی آپ لوگوں نے ایک غلط پروپیگنڈا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اس بات کو اتنا سنا ہے کہ آپ کے دلوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، آپ کے دل اس کا انکار کریں گے کیونکہ آپ سن چکے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ خدا نخواستہ میں نے یہ برائی کی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میرا دامن اس برائی سے پاک ہے۔
کیا کہا کہ آپ نے اتنا سنا ہے کہ آپ کے دلوں نے تصدیق کر دی ہے، جس چیز کو ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ جو ہم اسکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا ہمارے اندر کفر بھرا جا رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے، جو تحقیقات، جو ریسرچ، جو پیشین گوئیاں سنتے رہیں گے، جتنا زیادہ اس کے سامنے بیٹھے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ قرآن کے سامنے پورا ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، قرآن کی خبریں جانتے نہیں۔ اس لیے قرآن کا جاننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی کہ ہم لوگ قرآن کا ترجمہ جانتے، اور جس وقت ہم قرآن پڑھتے اب قرآن کی خبریں ہماری کانوں سے ہمارے دل میں اترتی، اللہ ہمیں سمجھ میں آتا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد کا کیا مطلب ہے؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین، ہمارے دل اللہ کی عظمت سے، اس کی قدرت سے، اس کی ہیبت سے، اس کی طاقت سے بھر جاتے۔ بس صحابہ میں یہی فرق تھا کہ وہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ میں قبیلہ اشعار کے لوگ بڑے پیارے ہیں، جب میں رات ان گلی سے گزرتا ہوں تو ان کے مکانوں کے میں نے صبح نہیں جانا ہوتا ہے کہ اشعری کون سے گھر میں رہتا ہے، لیکن رات کو مجھے ان کی تلاوت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشعری کا گھر ہے۔ ان کے رات مصلوں پہ گزرتی، اور جب قرآن وہ پڑھتے، اسی لیے آپ دیکھیں فلسطین والے یہ بچے کیا ان کا ایمان مضبوط ہے، پورے گھر شہید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ کیوں؟ قرآن سمجھتے، بچوں کو حفظ کراتے ہیں 6 مہینے میں، 3 مہینے میں۔ یہ جون جولائی کی جو ہمارے جہاں چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں کے اندر مسجدوں میں حفظ کرا رہے ہیں بچوں کو قرآن۔ اب وہ بچہ قرآن سمجھتا ہے، وہ خدا کی طاقت کو سمجھتا ہے، ان کے ایمان ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو اتنی تکلیف کے اوپر شکوے شکایتیں۔ بھائیوں، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، عارضی ہے، موت قریب ہے، قبر سامنے ہے، اندھیرا گھڑا ہے، اکیلا ہونا ہے، تنہا ہونا ہے، نہ معلوم کیا بنے گا۔ اس دل کے اندر اگر ایمان نہ ہوا، کس ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ ایمان کا نور، اس سے بڑی کوئی چیز ہماری ضروری نہیں ہے۔ بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، کچی روڈوں پر اور بغیر بجلی کے، اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر چلے گئے، تصدیق کے بغیر چلے گئے، ایمان زنگ آلود ہوا، ایمان بوسیدہ ہوا، کل قیامت میں کیا بنے گا؟ اس لیے بھائیوں، اس لیے میں نے کہا حل اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی کتنی ایک تہائی مسجد بھی نہیں ہے، کوئی دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں کہ ایمان اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھنے کے اوپر گھنٹوں گزر جائیں گے، اور فلاں خبریں سنتے ہوئے گھنٹوں گزر جائیں گے۔ آج اگر جائزہ لیں کہ ہر مسلمان کا کتنا وقت ان چیزوں پہ گزر رہا ہے، لیکن قرآن نہیں، حدیث نہیں، آخرت نہیں، تو پھر ایمان کا کیا حال ہوگا؟ پھر انسان کیسے تصدیق کرے گا؟ پھر کیسے انسان کے دل میں حضور کی باتیں آئیں گی؟ حضور کی باتوں کی کیسے تصدیق کرے گا؟ اس لیے تصدیق ضروری ہے۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ تصدیق والوں کا آج نہیں پتہ چل رہا، بلکہ آج بھی تصدیق والے بڑے سکون میں ہیں۔ آپ چاہے وہ غربت میں ہیں، فقر میں ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، اللہ رسول کی بات کی تصدیق ہے، آخرت کو آخرت سمجھتے ہیں، دنیا کو فانی سمجھتے ہیں، بڑے مزے میں آج بھی۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے۔ اب حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ جو تصدیق والے ہوتے ہوں گے، جن کی تصدیق بہت اللہ رسول کی بات کی تصدیق مضبوط ہوتی ہے، کہا اتنی اونچی جنت ہوگی ان کی، اتنی اونچی جنت ہوگی، اتنی بڑی جنت ہوگی کہ جس طرح سے دنیا والوں کو دور ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، تو وہ تصدیق والے دوسرے جنتیوں سے اتنے بلند ہوں گے، اتنے بلند ہوں گے، اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنا ان کے درمیان فرق ہوگا، کہاں زمین کہاں اوپر چمکنے والا ستارہ، کتنا فاصلہ ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، ہر بات میں اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ تو میں نے ایک بات آپ سے عرض کی، دین جاننے کا نام، دین اللہ کا قانون ہے، اللہ رسول کا، اس کو جاننا علم ہے، اور اس کے اوپر یقین کرنا یہ تصدیق ہے، ایمان ہے۔ تو پہلے جانیں گے تو تصدیق کریں گے۔
ابھی تو پتہ ہی نہیں. اب مثال کے طور پہ میں نے یہ عرض کی بات, کتنوں کو پتہ ہے کہ بھئی گرمی کی شدت کے اسباب کیا ہیں, بارشوں کے رکنے کے اسباب کیا ہیں, غیبی اسباب کیا ہیں, رزق میں بے برکتی کے اسباب کیا ہیں, جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں, گھروں میں لڑائیوں کے اسباب کیا ہیں, اولادوں کی نافرمانی کے اسباب کیا ہیں, دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں, بے چینی اور کرب کے اسباب کیا, اس کے اسباب ہیں. جی میں بہت اچھا, یہ سب کو پتہ ہے, خوشی نہیں ہے, بے چینی ہے, بہت گھبراہٹ ہے, انجانے خوف ہیں, سب کو ہیں. بھائی کیوں ہیں یہ, کیوں ہے؟ وہی بات ہے, تصدیق کی کمی ہے, تقدیر پر ایمان کی کمی ہے. اور کمی کیوں ہے؟ ان باتوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. قرآن اس طرح سے پڑھتے نہیں ہے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے. قرآن تو ایسے پڑھے, ایک ایک آیت پہ ٹھہرے, اس کو سمجھے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر ایمان کا نور دل میں بڑھتا ہے, تصدیق بڑھتی ہے, تو علم ہوگا, اس کو جانیں گے تو تصدیق ہوگی. اب جیسے یہی بات ہے, میں عرض کروں, کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی کریم کی اس آیت کے تحت لکھا ہوا, ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ فجر کی جو نماز ہے یہ عجیب نماز ہے. بلکہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا, اس فجر کی نماز کا ہماری زندگی کی خوشیوں سے تعلق ہے. تو امام رازی نے کہا کہ فجر کی نماز میں خاص قسم کا نور ملتا ہے. جو فجر کی نماز میں نمازی آتے ہیں ان کے سینوں کے اندر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. تو فجر کی نماز والے ان کو خاص قسم کی اللہ تعالیٰ ایک بشاشت دیتے ہیں, ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں, انجانے خوفوں کو دور کرتے ہیں, مستقبل کے دھڑکے اب کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ ان کے دلوں سے نکل جاتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دل پاکیزہ دیا ہو, فرمایا, وہ محسوس کرے گا کہ میں نے یہ, جس وجہ سے جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ آخر میں ان کو لذت کیوں آتی ہے, وہ سمجھ گئے اس نماز میں خاص قسم کا اطمینان اللہ پاک نے رکھا ہے, خاص قسم کا اطمینان. تو بھائیوں, زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے بشرطے کہ اللہ رسول کی باتوں کی تصدیق ہو. اور اللہ کے رسول کی باتوں کی تصدیق وہ کرے گا جو اللہ رسول کی باتوں کو کثرت سے سنے گا. جو سنے گا ہی نہیں اور باہر کی باتوں کو سنے گا, اب وہ تو یہی سمجھے گا امریکہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے سنا مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کے, وہ کہنے لگے کہ مجھے پرویز مشرف نے مجھے یہ کہا, مولانا مان لو نا امریکہ کے ہم غلام ہیں, مولانا مان لو نا ہم امریکہ کے غلام ہیں. امریکہ کی نصاب ان کا پڑھا, نظام ان کا پڑھا, تعلیم ان کی پڑھی, اسی میں پلے اسی میں بڑے, ہم غلام ہیں. کیوں غلام ہیں؟ ہم اللہ رسول کے غلام کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی آپ کے باپ دادا کی تاریخ یہ ہوگی, میرے باپ دادا کی تاریخ یہی ہے کہ ہم علماء شہید ہو جاتے ہیں, ہم غیروں کی غلامیوں کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری دنیا کی غلامی سے نکال کے اپنے رسول کی غلامی میں لے لے. اور رسول کا غلام وہ ہے, سب سے پہلی غلامی کی شرط یہ ہے رسول کو سچا مان کر رسول کی ہر بات کی تصدیق. یہ نہیں کہ مسجد نماز تو رسول کی پڑھیں گے, کاروبار نہیں جناب, سود کے بغیر تو چل نہیں سکتا, جھوٹ کے بغیر تو چل نہیں سکتا, رشوت کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا. یہ تصدیق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. بھائیوں, اپنے ایمان کی فکر کرنا. یہ ایمانی حلقے ہیں جو مسجدوں میں لگتے ہیں. یہ جو میں نے باتیں کی, ہر بات سے بولنے سے ایمان بنتا ہے, سننے سے ایمان بنتا ہے. انسان کثرت سے سنے, پھر قرآن کو پڑھے, کچھ وقت نکال کے قرآن کے ترجمے کو پڑھا کریں. مولانا تقی عثمانی صاحب کا کتنا آسان ترجمہ قرآن ہے, مسجدوں کے اندر رکھا ہوا ہو. ایک قرآن ایسے بھی آپ شروع کر دیں, آدھا رکوع میں پڑھ لوں گا, سمجھنے کی کوشش کریں, جو بات نہیں سمجھ میں آئی علماء سے پوچھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی زندگی نصیب فرمائے. ہم سب دیکھیں نا, ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ کرے موت ایمان پر آئے. بھائی موت ایمان پر آئے, اس کے لیے اسباب بھی تو ہم اختیار کریں. ایمانی بول کو بولیں, ایمانی بول محفلوں میں بیٹھیں, جو لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں ان کی قدر کریں. تو اور پھر گھروں کے اندر بھی یہ بول بولیں. جن گھروں کے اندر یہ بول بولے جاتے ہیں وہ سکون میں ہیں. بیٹا اللہ جو کریں گے بہتر کریں گے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, مایوسی نہیں ہے. اللہ سے ہر حال میں پر امید رہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. کہاں گئے یہ جملے؟ یہ جملے تو وہ بولے گا جو قرآن پڑھے گا. جب صحابہ کو ڈرایا گیا کہ کافر بڑی لشکر لے کے آ رہے ہیں, کیا بولا؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا کافر آ رہے ہیں؟ کافر کی گردنیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کی طاقتیں، ان کے اسلحے اللہ کے ہاتھ میں. تصدیق نہ ہونا، اللہ دکھا دیتے ہیں. اللہ نے افغانستان میں دکھا دیا کس طاقت کر و فر کے ساتھ آئے تھے، کس غرور کے ساتھ آئے تھے، پھر کس حال کے اندر واپسیاں ہوئی ہیں. اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن مروبیت ہے، مغربیت ہے، مروبیت ہے. دل اللہ کے غیر کے خوف سے بھرے پڑے ہیں. کیوں بھرے پڑے ہیں؟ کہ دل تک وہ بات پہنچی ہی نہیں ہے، کانوں نے وہ سنا ہی نہیں ہے، قرآن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، حدیثیں کی کتابیں ہمارے گھروں میں ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ میں گرمیوں کے اسباب بتا رہا تھا. اگلی نشست میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ گرمی سے متعلق کیا آداب بیان کر رہے ہیں، انسان کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے متعلق عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی زندگی اور اسی ایمان کامل پہ موت نصیب فرمائے. آمین.